السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ تو میں شروع کرنے جا رہی ہوں احلام خواب عشق پارٹ 9۔ عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے احلام کو عجیب نہیں لگ رہا تھا۔ شاید عمر نے محسوس ہی نہیں کروایا کہ احلام اس سے حقیقت میں بہت کم ملی تھی۔ عائلہ اپنی بھابھی کو لینے کے لیے آگے آئی۔ عائلہ اس وقت بہت زیادہ خوش تھی۔ گھر کے سب لوگ اس وقت موجود تھے، باہر کا کوئی بھی بندہ نہیں تھا۔ عمر احلام کا ہاتھ تھام کر گھر کے دروازے پر لایا۔ انابیہ اور جبار دونوں دروازے پر کھڑے ہوئے تھے۔ انابیہ آگے بڑھی اور احلام کے سر پر دیا ہوا گھونگھٹ والا دوپٹہ اتار دیا۔ سب لوگ احلام کو حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کیونکہ احلام بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ عام طور پر احلام کبھی تیار نہیں ہوتی تھی، مگر آج احلام پر بہت زیادہ نور آیا ہوا تھا۔ عمر جو اس کے ساتھ کھڑا تھا دیکھ کر ہنسنے لگ گیا، اور پھر عمر نے احلام کا گال سہلایا، جس پر احلام نے عمر کو غصہ دکھایا تو عمر اور زیادہ ہنسا۔ اون جو ان کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، بھائی کی حرکت پر ہنسنے لگ گیا۔ آغا جان آگے آئے اور احلام کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ انہوں نے احلام کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک خوبصورت سا گلدستہ دیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ ان میں کچھ پھول سبز رنگ کے تھے جو بہت عجیب لگ رہے تھے۔ احلام دیکھ ہی رہی تھی کہ یہ پھول کیسے ہیں، کیا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، مگر پھول اصلی تھے۔ بیٹا، آج سے تم ہماری بیٹی ہو۔ تم ہمیں ایسے ہی عزیز ہوگی جیسے اس گھر میں آنے والی ہر بیٹی۔ مگر آج اس گھر میں قدم رکھنے سے پہلے ہم تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتے ہیں کہ اس گھر کی ہر ایک بات اب تمہارے ساتھ جڑ چکی ہے۔ تم گھر کی بڑی سردارنی ہو، مستقبل کے سردار کی بیوی ہو۔ تم نے ہر چیز کو ایسے ہی لے کر چلنا ہے جیسے سردار لے کر چلتا ہے۔ تم پر ایسی ذمہ داری ہے جیسے سردار پر ہے۔ یہ خاندان آج سے تمہارا ہے۔ تم کبھی یہ نہیں کہو گی کہ میں اس خاندان میں بہو ہوں، بلکہ یہ کہو گی کہ میں اس خاندان میں بیٹی ہوں۔ تمہارے آغا جان ہمیشہ ایسے ہی اپنی بہو کو کہتے ہیں۔ میں تو تمہیں اتنا ہی کہوں گی کہ بیٹا، بس ہمیں اپنا سمجھنا، ہم خود ہی تمہارے لیے اپنے بن جائیں گے۔ اس کے بعد گوہر اور عثمان سردار آگے آئے۔ انہوں نے بھی احلام کو تحفہ دیا اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ احلام بیٹا، عمر تو ہمارا بیٹا ہے۔ یہ جب پیدا ہوا تھا تب انابیہ سے ہم نے اسے لے لیا تھا۔ زیادہ تر وقت اس نے ہمارے ساتھ ہی گزارا ہے۔ اس طرح تم ہماری بیٹی ہوئی۔ آج سے تم ہمارے لیے ایسے ہو جیسے ہماری آبگینی اور ہماری چھوٹی بیٹی۔ اس کے بعد عائلہ، اون اور امیر تینوں آگے آئے۔ احلام بیٹا، ان کے سر پر ہاتھ پھیرو۔ آج سے تم ان کے لیے معتبر ہو۔ تمہارا احترام ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے اپنی بڑی بہن کا۔ انابیہ کی بات پر احلام نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اپنے سامنے جھکے ہوئے اون، امیر اور عائلہ کے سر پر ہاتھ پھیرنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ عمر نے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کے بعد ان تینوں بھائی بہن کے سر پر ہاتھ پھیروایا۔ آؤ بیٹا اندر اپنے گھر۔ ویسے تو ہم تمہارا استقبال اپنے گھر زیارت میں بھی کریں گے، مگر آج ہم تمہارا استقبال یہاں بھی کر رہے ہیں۔ کل وہاں بہت سے لوگ ہوں گے جن کے سامنے تمہارا استقبال کیا جائے گا۔ احلام کو پکڑ کر عمر اندر لے کر آیا۔ ساری رسمیں ان لوگوں نے بلوچستان جا کر کرنی تھی، اس لیے انابیہ احلام کو عمر کے کمرے میں چھوڑ آئی۔ جا بجا سبز رنگ کے پھول تھے، لڑیاں بھی سبز رنگ کے پھولوں کی تھیں۔ انابیہ احلام کو بٹھا چکی تھی جب احلام اپنے ارد گرد سبز رنگوں کے پھولوں کی لڑیاں دیکھ رہی تھی۔ یہ پھول اصلی تھے۔ احلام کو یقین نہیں آ رہا تھا، اس رنگ کے بھی پھول دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ عمر اب کمرے کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ عنایہ بچوں کی لیڈر بنی ہوئی تھی۔ عائلہ دروازے میں کھڑی ہوئی تھی، جبکہ امیر نے دروازے کا راستہ روکا ہوا تھا اور بھائی کے ساتھ تھا۔ حورین، عرش اور عنایہ ساتھ کھڑے تھے۔ لالا، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ ہمیں اپنا بلیک کارڈ دے دیں، تو اب نکالیں۔ ہم آپ کو کمرے میں جانے نہیں دیں گے۔ یاد رکھیے گا، آپ کے بلیک کارڈ سے ہم لوگ شاپنگ کریں گے 2 دن تک۔ تم لوگوں نے مجھے کنگال کرنے کا ارادہ لگا رکھا ہے۔ میرے بلیک کارڈ کو 2 دن رکھو گے؟ تم سب کتنے لوگ شاپنگ کرو گے؟ مجھ غریب کی تو ساری کی ساری کمائی ہی فارغ کر دو گے۔ یہ زیادتی ہے عمر لالا، آپ نے ہمیں کہا تھا کہ آپ ہمیں اپنا بلیک کارڈ دے دیں گے۔ اب تو کیش نہیں لیں گے، ہمیں بلیک کارڈ ہی چاہیے۔ ویسے تم
کس خوشی میں یہاں کھڑے ہو امیر؟ تمہیں تو لالا کے ساتھ آنا چاہیے۔ کیا آج تم نے بھی لڑکیوں کی پارٹی جوائن کر لی ہے؟ وہ کیا ہے نا چھوٹے لالا کہ آج میں نے اپنا فائدہ دیکھا ہے۔ لڑکیوں میں آ کر اپنا فائدہ نکل رہا ہے تو ہمیں کیا، بہنوں کی طرف آ جاتے ہیں، آخر ہم ان کے چھوٹے بھائی ہی تو ہے۔ لڑکے چلو بھاگو یہاں سے، اپنے بھائی کی طرف جاؤ۔ عمر احلام کو زیادہ انتظار مت کرواؤ نا، ہم ساری رات یہیں کھڑے رہیں گے اور احلام تمہارا انتظار کرتی رہے گی۔ عنایہ گوہر بہت غلط کر رہی ہے، یاد رکھیے گا ہم آپ سے پورا بدلہ لیں گے۔ بعد میں جو مرضی کرنا، اس وقت ہمیں تمہارا بلیک کارڈ چاہیے، نکالو جلدی سے۔ عنایہ کے ہاتھ میں عمر نے اپنا بلیک کارڈ دیا۔ سب بچوں نے تب جا کر ان کی جان چھوڑی۔ عمر اب کمرے کے اندر داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ احلام بیڈ کے درمیان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عمر خاموشی سے روم میں آیا۔ احلام کی نظریں اس وقت نیچے جھکی ہوئی تھی، وہ عمر کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ عمر چلتا ہوا بیڈ کی طرف آیا اور بیٹھ گیا۔ احلام عمر کے بیٹھنے پر عمر کی طرف متوجہ ہوئی اور اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ عمر کا چہرہ اسے دھندلا نظر آ رہا تھا، مگر ایک احساس تھا کہ عمر اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ عمر سب سے پہلے احلام کا ہاتھ تھام کر بیٹھا۔ بہت دیر تک اس کی مہندی لگے ہاتھ کو عمر نے تھامے رکھا، جیسے احساس کر رہا ہو کہ سچ میں احلام اس کے پاس ہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ احلام نے اپنا ہاتھ عمر کے ہاتھ سے واپس لینا چاہا، لیکن عمر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ احلام کے ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں تھیں جو بار بار بج رہی تھیں۔ عمر نے سونے کی چوڑیوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور آہستہ آہستہ آرام سے اتارنے لگ گیا۔ احلام اس کی حرکت پر حیران ہو گئی۔ عمر نے نہ کوئی بات کی اور نہ ہی کچھ کہا، سیدھے طریقے سے اس کی چوڑیاں اتار لی۔ احلام بھی خاموشی سے اس کے تمام حرکات کو نوٹ کر رہی تھی۔ احلام اپنا ہاتھ نہیں چھڑوا پا رہی تھی کیونکہ عمر کی گرفت سے اس کے ہاتھ پر اچھی خاصی سختی تھی۔ آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں احلام، کہ زندگی میں نے جس انسان کو سب سے زیادہ چاہا وہ تم ہو۔ تمہاری زندگی سے جڑا ہر ایک غم، ہر ایک خوشی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ تم اس بات پر یقین رکھو یا نہ رکھو، مگر ہمارا تعلق آج سے نہیں، بہت سالوں سے ہے۔ جب میں تمہارے پاس آیا کرتا تھا تو تم ہمیشہ مجھے پکارتی تھی، مگر اب تم مجھے دیکھ کر نہیں پکارتی، تم نے مجھے پکارنا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ میں جاننا چاہتا ہوں، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں کیسے یقین رکھ سکتی ہوں عمر کہ ایک انسان جو خواب ہے حقیقت نہیں، وہ شخص حقیقت ہے اب؟ میں اس بات پر یقین کیسے کر لوں؟ زندگی بہت مختصر ہوتی ہے، اگر ہم خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے تو زندگی کا کیا فائدہ؟ اگر اس دنیا میں آئے ہیں تو کچھ کر جانا چاہیے۔ اگر تم وہی انسان ہو میرے خواب کی تعبیر، تو تمہیں معلوم ہوگا میری سوچ کے بارے میں، میری زندگی کے بارے میں۔ میں وہی انسان ہوں احلام جو تمہارے ساتھ تھا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہیں اس بات پر کبھی یقین نہیں آئے گا کہ یہ سب کیسا کھیل قسمت نے ہمارے ساتھ کھیلا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہو کر بھی تمہارے پاس نہیں تھا۔ تم پریشان ہوگی کہ میں تم سے کیسے ملنے آتا تھا، تمہیں لگتا ہوگا میں جن ہوں یا ایسی مخلوق جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی انسان سے مل سکتا ہے بغیر ظاہر ہوئے۔ آج میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہوں، میں انسانوں سے بے انتہا مختلف ہوں۔ تمہیں یہ سمجھنا ہوگا کہ میں انسانوں کی طرح بالکل بھی نہیں ہوں۔ میرے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہیں جن کا استعمال میں ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے کرتا ہوں، جو مجھے عام لوگوں کی بھلائی کے لیے دی گئی ہے، جس سے میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں۔ عمر، میں ان چیزوں پر اعتبار نہیں کرتی۔ تم کون ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ، میں جاننا چاہتی ہوں۔ میرے ساتھ رہنے والا انسان کون ہے؟ تم کون ہو؟ تمہاری کیا پہچان ہے؟ میں آج کے دن تو یہ بات نہیں بتا سکتا۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کو بہترین طریقے سے جان جائیں گے تو میں تمہیں اپنی حقیقت بھی بتا دوں گا۔ تمہیں ایک بات ضرور بتانا چاہوں گا کہ میں تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں۔ تمہیں اس بات کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کہ میں کون ہوں یا کوئی اور مخلوق اور تمہارے ساتھ بہت عرصے سے رہتا آیا ہوں۔ آج ہم لوگ کچھ باتیں اپنے درمیان کلیئر کر لیتے ہیں۔ تمہارے کہنے سے پہلے میں بھی یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں ایک مکمل انسان نہیں ہوں۔ میرے اندر بہت سی خامیاں ہیں جس کو کوئی بھی انسان نہیں سہ سکتا۔
میں شاید تمہیں زندگی میں وہ خوشی نہ دے سکوں جس کی تم مجھ سے امید کرتے ہو۔ کبھی کوئی بھی انسان مکمل نہیں ہوتا احلام، ہر کسی انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی خامی ہوتی ہے۔ تمہیں جو مکمل انسان نظر آتا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک مکمل انسان نہ ہو۔ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم جس نظریے سے انسان کو دیکھتے ہیں وہ انسان در حقیقت ویسا نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس نے دنیا سے چھپا رکھی ہوتی ہے۔ میری زندگی میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں نے دنیا سے چھپائی ہوئی ہے۔ تم ان باتوں کو جان جاؤ گی مگر وقت کے ساتھ۔ عمر، زندگی میں تمہیں ایک ایسی انسان کی ضرورت نہیں جو تمہارے ساتھ کھڑی رہے، جس کے پاس سب کچھ ہو، تمہارے ساتھ کھڑی ہو تو لوگ اس پر رشک کریں۔ یاد رکھو احلام، رشتہ وہ اچھا ہوتا ہے جو آپ کے خود تک محدود ہو، جس کو دیکھ کر دنیا رشک کرے اور دنیا خواہش کرے کہ ایسا ہم سفر ان کے پاس بھی ہو تو کیا فائدہ۔ آپ کے پاس ایسا نایاب ہیرا ہونا چاہیے جس کو دنیا کی نظر ہی نہ پڑے، دنیا کو معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیسا ہے، اس کی پہچان سے اس کے ساتھ رہنے والا انسان ہی جان پائے۔ عمر، تم سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں میں۔ بولو احلام، ہر طرح کا وعدہ دینے کے لیے تیار ہوں میں۔ تمہیں زندگی میں مجھ سے جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی مسئلے تمہیں میری ذات سے ہوگا، وہ تم مجھ سے ڈسکس کرو گے۔ باہر لوگوں کے ساتھ جا کر تم کبھی بھی میری ذات کو ڈسکس نہیں کرو گے۔ ہم اپنے مسائل خود مل کر حل کریں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، مجھے وہ لوگ سخت برے لگتے ہیں جو اپنے پرسنل میٹر باہر جا کر لوگوں کو بتاتے ہیں۔ میں پوری کوشش کروں گی تمہارے خاندان میں اپنی جگہ بنا پاؤں، مگر کبھی یہ مت کرنا کہ میں تم پر مان رکھوں اور تم میرا مان توڑ دو۔ احلام کے ہاتھوں کو عمر نے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس کا اگلا جملہ بہت خوبصورت تھا۔ احلام، تمہارا مان کبھی میں توڑ نہیں سکتا۔ جس دن میں تمہارا مان توڑ دوں گا اس دن میں سمجھوں گا کہ میں ایک مکمل انسان نہیں رہا۔ تمہارا مان میرے نزدیک سب سے زیادہ ضروری ہے۔ رہی تمہاری عزت کی بات تو وہ میرے لیے میری جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ بات یاد رکھو کہ میرے نزدیک رشتہ بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، خصوصاً تم جس رشتے میں میرے ساتھ بن چکی ہو، میری محرم ہو۔ میرا رشتہ وہ رشتہ ایسا ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے میں جان بھی دے سکتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھو احلام، آج سے تم میری ہو، تمہارے پاس کوئی راہ فرار نہیں۔ سمجھ لو کہ میری زندگی تمہارے لیے ایک قید ہے۔ میں جب اس زندگی سے نجات پاؤں گا تو تم پھر بھی مجھ سے نجات نہیں پاؤ گی۔ میرے جانے کے بعد بھی تم میرے نام سے آزاد نہیں ہوگی۔ تم میری شہزادی ہو، اپنے لوگوں کی ملکہ۔ تمہیں میں آزادی نہیں دے سکتا۔ میں خود غرض ہوں، میں نہیں چاہتا کہ میرے جانے کے بعد بھی تم کسی کو اپناؤ۔ تم صرف میری رہو گی تاکہ آخرت میں ہم مل پائے۔ وہاں جا کر میں اپنے خدا سے یہی کہوں گا کہ مجھے صرف ایک حور چاہیے، وہ ہے میری احلام۔ عمر، اگر میں کہوں کہ زندگی میں مجھے تم جیسے شخص کی کوئی تمنا نہیں تھی، تمہیں برا لگے گا کیا؟ یہ شادی صرف میں نے ماں کے کہنے پر کی تو تمہیں برا لگے گا کیا؟ احلام کا ہاتھ عمر کے ہاتھ میں تھا۔ عمر کی آنکھوں نے اس کی بات پر رنگ بدلا اور احلام کے چہرے کو بغور دیکھا۔ احلام کو کمر سے تھام کر عمر نے اپنے قریب کیا۔ احلام اس سب کے لیے تیار نہیں تھی۔ احلام عمر سے شدید گھبرا گئی۔ عمر نے اس کا چہرہ ایک ہاتھ سے اوپر کیا۔ تمہیں کہا نا میں نے کہ اب تم صرف میری ہو۔ اس دل کی ہر ایک چلتی دھڑکن میں تم رہتی ہو۔ تم نہیں جانتی کیا احلام، میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ میرا تڑپنا تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ احلام بھی عمر ہی کی طرح بے انتہا ضدی تھی۔ احلام اپنا زور لگا رہی تھی کہ عمر کی گرفت سے نکل پائے۔ عمر، مجھے محبت ناپسند ہے۔ میں نے اپنے شہزادے بھائی کو اس محبت کے پیچھے برباد ہوتے دیکھا ہے۔ وہ جینا چاہتا تھا، اس کی بہت سی خواہشات تھیں، مگر اس محبت نے زین کی زندگی چھین لی۔ زین کے تمام رشتے اس سے الگ ہو گئے۔ آخری انجام کیا ہوا؟ محبوب چھوڑ گیا اور اس کے دل کے کئی ٹکڑے ہو گئے۔ نہیں بھولی میں اس کا راتوں کو تڑپنا۔ وہ جب نیند کے لیے ترستا تھا تو مجھے بھی راتوں کو نیند نہیں آتی تھی۔ میں یقین کر لوں تمہاری محبت پر۔ انسان خود غرض ہوتے ہیں، محبت نہیں، صرف وجود کی چاہ ہوتی۔
عمر کی دہاڑ نے احلام کو اگلا لفظ بولنے سے روک دیا۔ تم میری محبت کی اتنی بے عزتی مت کرو احلام، میں نے تمہارے وجود کی کبھی چاہ نہیں کی، کتنے سالوں سے میں نے کوئی خوشی نہیں منائی، صرف تمہاری بدولت۔ میں راتوں میں اٹھ کر رب سے صرف تمہیں مانگتا رہا، میری ہر دعا میں تم تھی احلام۔ محبوب کرے ہر ایک وار نرالا، دل کے آئینے کو توڑے بار بار، دل بھی ہمارا عجیب ہے، مانگتا ہے محبوب کی قربت بار بار۔ احلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، احلام غصے سے بستر سے اٹھی، سالوں کا لاوا پھٹ پڑا۔ نہیں کر سکتا مجھ سے کوئی بھی محبت، میں محبت کے قابل نہیں، یہ پھول میرے لیے خوشیاں نہیں ہمیشہ غم ہی لائے ہیں، میرا دل بھی زخمی ہے، نہیں جوڑا کسی نے، کالی تنہا ہر ایک رات کو دل میں بسا لیا ہے میں نے۔ مجھ سے محبت نہیں کر سکتے، مجھ میں کچھ خاص نہیں، عام شکل یتیم لڑکی، میں تو تمہیں اپنے چشمے کے بغیر دیکھ بھی نہیں سکتی، تمہاری محبت ایک فریب ہے۔ احلام کے سینے میں دھڑکنے والا دل اس وقت رو رہا تھا، احلام کو خود نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ احلام ایسا نہیں ہے، زندگی ایک مقام پر نہیں رکتی، میرے پاس آؤ، میری باہوں میں تمہارا سکون پوشیدہ ہے۔ عمر نرمی سے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ نہیں، دھوکہ ہے یہ سب، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ کچھ نہیں دینے کو میرے پاس، میرے ہاتھوں کی قسمت ہمیشہ مجھے دھوکہ دیتی ہے، میری قسمت کالی ہے، میں منحوس ہوں سب کے لیے، جس کی زندگی میں جاتی ہوں اس کی زندگی خراب کر دیتی ہوں میں۔ دیکھو، تم میرے ساتھ رہو گے تو سب کچھ کھو دو گے، میں احلام جان، تم میری ہو، میرے دل میں بستی ہو، کیا کروں میں ایسا کہ تمہارا ہر دکھ کم ہو جائے۔ عمر نے اس کو تھام لیا اور سینے سے لگا لیا، احلام اس وقت چیخ کر رو رہی تھی۔ عمر کے سینے سے لگی احلام اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، عمر نے اس کو خود میں بھیج لیا تھا۔ عمر نے احلام کو اپنی باہوں میں بے ہوش دیکھا تو بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ عمر جانتا تھا کہ احلام کا شدید ری ایکشن ہوگا، مگر اتنا شدید عمر نے سوچا نہیں تھا۔ احلام کو عمر نے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے کر آیا۔ احلام اس وقت شدید شوق میں تھی۔ عمر نے سب سے پہلے یہ بات سوچی کہ اس کو اس بھاری لہنگے سے آزاد کروایا جائے۔ عمر نے احلام کا لہنگا دیکھا تو پھر خیال آیا کہ اس کو چینج کرنا ہوگا۔ عمر الماری کے اندر گیا اور اسے اپنے ہی کپڑے پہنانے کے لیے نکال لایا، کیونکہ احلام کا سارا سامان انہوں نے عمر کے بلوچستان والے گھر کے کمرے میں سیٹ کیا تھا۔ عمر نے اپنی شرٹ نکالی اور اپنا ایک بلیک ٹراؤزر، عمر نے کپڑے چینج کر دیے۔ عمر نہیں چاہتا تھا کہ احلام کی اجازت کے بغیر وہ احلام کو چھوئے، مگر اس وقت یہ سب کچھ کرنا ضروری تھا۔ چینج کروانے کے بعد عمر نے احلام پر نظر ڈالی، جو اس وقت مکمل طور پر بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ عمر واش روم گیا اور وہاں سے پانی لے کر آیا۔ کپ میں پانی بھر کر کپڑے سے اس نے احلام کا تمام میک اپ صاف کیا۔ اس کے بعد عمر نے کمرے کے فریج سے جوس کا گلاس نکالا اور احلام کو سہارا دے کر اٹھا کر زبردستی پلایا۔ عمر احلام کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جہاں پر اداسی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ عمر پانی رکھ کر آیا اور احلام کے ساتھ ہی لیٹ گیا۔ احلام کو تھام کر اپنے سینے سے لگانے کے بعد عمر کے چہرے پر بھی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ آج کی رات کے لیے عمر نے کتنے خواب دیکھے تھے، وہ احلام کو منا لے گا، مگر احلام نے موقع دیے بغیر ہی راہ فرار اختیار کر لیا۔ عمر نے یہ بات سوچ لی تھی کہ احلام کو خود سے دور نہیں کرنا ہے، احلام کو اپنے اور اس کے درمیان قائم رشتے کا احساس دلانا ہے۔ اگر احلام کو زیادہ وقت دیا گیا تو احلام ان دونوں کے رشتے کو سمجھ نہیں پائے گی، اس لیے عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ احلام جیسے ہی جاگے گی وہ اپنے طریقے سے احلام کو احساس دلائے گا۔ احلام میری جان، میں جانتا ہوں کہ تم میرے طریقے سے بہت زیادہ ناراض ہو جاؤ گی، مگر جب تک میں تمہیں مکمل طور پر اپنا نہیں بنا لوں گا تمہیں احساس نہیں ہوگا۔ ایک گلٹ تمہارے اندر باقی ہے، وہ ساری زندگی کے لیے رہ جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری شہزادی ایسی حالت میں رہے۔ میں چاہوں گا کہ میری شہزادی کے چہرے پر خوشی تمام لوگوں کو نظر آئے، تمہارے چہرے پر اداسی نہیں، خوشیوں کے رنگ ہونا چاہیے۔ تمہیں دیکھ کر پتہ چلنا چاہیے کہ تم عمر جبار خان کی شہزادی ہو، میری جان ہو، میری ہو، ہمیشہ کے لیے۔ آج رات بہت آرام سے گزر رہی تھی۔ اس کالی رات میں عمر نے احلام کو پا لیا تھا۔ بے ہوش احلام کو عمر نے اپنے سینے میں چھپا رکھا تھا۔ رات کے تیسرے پہر احلام چیخ کر اٹھی۔ احلام اکثر ڈر کر جاگ جایا کرتی تھی۔ آج بھی احلام جب اٹھی
تو چیخ رہی تھی۔ عمر اس کے ساتھ ہی اٹھا۔ کیا ہو گیا احلام؟ تمہیں کیا ہو گیا احلام؟ تمہیں سب ٹھیک تو ہے؟ پسینہ پسینہ ہو گئی ہو، اتنی گرمی تو نہیں ہے؟ میری جان مجھے بتاؤ کیا ہو گیا تمہیں؟ احلام کا تمام وجود کانپ رہا تھا۔ عمر نے احلام کے دل پر ہاتھ رکھا تو احلام کی دھڑکن بھی بے تحاشا تیز تھی۔ عمر فوراً سے اٹھا اور پانی لے کر آیا۔ احلام کے منہ کے ساتھ اس نے پانی کا گلاس لگایا۔ احلام نے اپنے اوپر نظر ڈالی تو پتہ چلا کہ اس کے کپڑے بدل چکے ہیں۔ احلام نے عمر کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا۔ مجھے ایسے مت دیکھو احلام، میں نے ہی تمہارے کپڑے تبدیل کیے ہیں۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں کسی باہر والے کو اجازت دوں گا تمہیں ہاتھ لگانے کی؟ ایک بات یاد رکھو، تم صرف میری ہو، میرا حق ہے تم پر۔ تمہاری ہر ایک تکلیف کو دور کرنا بھی میرا ہی حق ہے۔ تم اگر تکلیف میں ہو تو تمہاری تکلیف کو دور کرنے کے لیے میں ہر وہ کام کروں گا جو کر سکتا ہوں۔ میری جان تم مجھ سے دور نہیں رہ سکتی۔ تمہارا وجود، تمہارا دل، تمہاری روح، سب کچھ میرا ہے۔ یہ بات تم یاد رکھو۔ میری محبت کو ہوس نہیں کہہ سکتی، یہ ہوس نہیں ہے۔ میں نے تمہیں بہت شدت سے چاہا ہے، یہ بات یاد رکھو تم۔ کیوں عمر، میں نے تمہاری کبھی تمنا نہیں کی۔ جب تم مجھ سے ملنے آیا بھی کرتے تھے تو بھی میں تمہیں ایک خواب ہی سمجھتی رہی۔ رہنے دیتے نا مجھے اسی خواب میں۔ میں اپنی پرانی زندگی کی عادی ہو چکی تھی، جہاں میری کوئی اہمیت نہیں تھی۔ میں اب کیسے رہوں گی تمہارے ساتھ؟ میں جانتی ہوں تمہارا حق ہے مجھ پر، تمہارے حق سے کبھی انکار نہیں کروں گی، مگر میں تمہیں وہ حق کیسے دے دوں گی جب میں ایک ٹوٹی ہوئی انسان ہوں۔ ٹوٹے ہوئے انسان کسی کو حق نہیں دیا کرتے۔ عمر نے احلام کو اپنے پاس کیا، احلام کو اپنی باہوں میں سما لیا۔ احلام عمر کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ احلام نے اپنا ایک ہاتھ عمر کے سینے پر رکھا اور عمر نے اس وقت شرٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں تم راتوں کو ڈر جاتی ہو، تم ٹوٹی ہوئی بے شک ہو، مگر تمہیں جوڑوں گا میں۔ انسان جب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا تو اسے جوڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ تم تو میری شہزادی ہو، تمہیں جوڑوں گا تو اپنے طریقے سے۔ تمہارے اندر جو نئی زندگی آئے گی وہ محبت کی ہوگی میری جان۔ عمر، کیا تم بھی مجھے زندگی میں اکیلا چھوڑ جاؤ گے؟ میں نے جس سے دل لگایا ہے وہ مجھے تنہا چھوڑ گیا ہے۔ مجھے اپنوں کی موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے اپنوں کی موت دیکھی ہے اپنی آنکھوں سے۔ میں نے اپنے گھر سے جنازے اٹھتے دیکھے ہیں۔ مجھے زندگی بہت عارضی لگتی ہے عمر۔ تم جانتے ہو میں نے جس انسان سے محبت کی وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ تم مجھے چھوڑ جاؤ گے نا عمر ایک دن؟ عمر نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کی پیشانی پر بہت زیادہ پیار بھرا بوسہ دیا جو احلام نے مکمل طور پر محسوس کیا۔ نہیں میری جان، میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ جب تک زندگی رہے گی تب تک احلام کا ساتھ میرے ساتھ رہے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں تم سے پہلے چلا جاؤں، مگر ایک بات یاد رکھنا کہ جب میں یہاں سے جاؤں گا تب بھی تمہیں ایسی یادیں دے جاؤں گا جو تم ہمیشہ اپنے پاس رکھو گی۔ تمہارے جینے کا سہارا ہوگی وہ یادیں۔ میں تمہیں اپنی بہت ساری نشانیاں دے جاؤں گا۔ تمہیں کبھی کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہماری آنے والی اولاد اسے میں تمہاری طرح بناؤں گا۔ تمہیں معلوم ہے احلام، تم میں سب سے بہترین چیز جو مجھے لگتی ہے ہر طرح کے حالات میں اپنے جذبات کو قابو رکھنا۔ ہماری اولاد مجھ جیسی بھی ہوگی، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد میں پہلی بیٹی ہو اور وہ بالکل تمہاری طرح ہو، مگر فرق صرف اتنا ہوگا کہ وہ عمر خان کی بیٹی ہوگی۔ عمر خان جیسی، اس کے اندر احلام جیسی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری زندگی سے ہر کمی کو نکال دوں۔ تم نے میری بیٹی کو خود کی طرح بہادر بنانا ہے۔ ہم دونوں نے اپنی آنے والی اولاد کو سنوارنا ہے اور تم میری شہزادی ہو۔ تمہارے ساتھ میرا خاندان ہے۔ تم بڑی سردارنی ہو۔ بڑی سردارنی ہونے کے ناطے تم پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ میں جانتا ہوں جہاں سے تم تعلق رکھتی ہو وہاں پر سرداروں کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں، مگر جہاں سے میں تعلق رکھتا ہوں وہاں پر سرداروں کو اپنا سب کچھ مانا جاتا ہے۔ جب تم میرے ساتھ میں کھڑی ہو گئی تو تمہیں اپنے منصب کا پتہ چل جائے گا۔ آج میں تمہیں ایک چیز بتا دوں کہ تمہاری زندگی اب تمہارے لیے نہیں ہے، تمہارے ساتھ بہت سے لوگوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے۔ عمر احلام کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ احلام آہستہ آہستہ سکون حاصل کر رہی تھی۔ عمر کے سینے پر ہاتھ رکھے عمر کی تمام باتیں سن رہی تھی۔ احلام کی دل کی
سن رہی تھی احلام کی دل کی دھڑکن اب معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ عمر اس کی کمر میں بھی سہلا رہا تھا۔ عمر کو طریقہ آتا تھا کہ کیسے احلام کو ہینڈل کرنا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سختی کرتا یا احلام کو اپنے قریب نہ کرتا تو احلام اس سے بہت زیادہ دور ہو جاتی۔ احلام کی آنکھیں بند ہو گئی، وہ عمر کے سینے پر سر رکھے سو گئی۔ عمر نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لٹا لیا۔ عمر جانتا تھا کہ صبح سفر بہت لمبا ہے اور احلام بہت زیادہ تھک جائے گی، اس لیے عمر نے اسے سکون سے سونے دیا۔ جبار اور انابیہ دونوں اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت کھڑکی کھول کر انابیہ چاند کو دیکھ رہی تھی، جبکہ جبار اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیا ہوا تھا۔ انابیہ نے جبار سے بہت سے ایسے سوالوں کے جواب مانگنے تھے جو اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ جبار نے اس کا ہاتھ دبایا کہ بتائے کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ جبار شہزادے، آپ مجھے ایک بات بتائیے، ہماری بیٹی احلام کی آنکھیں اپنا رنگ تبدیل کیوں نہیں کر رہی؟ جبکہ میں تو جب آپ کی بیوی بنی تھی تو میری آنکھیں بدل گئی تھی، اس کی آنکھوں میں رنگ کیوں نہیں بدلا؟ اس میں تبدیلیاں کیوں نہیں آئی جو مجھ میں آئی تھی؟ وہ اس لیے میری جان کہ آپ بالکل مختلف شہزادی تھی۔ وہ سبز رنگ کی شہزادی ہے، وہ اپنی طاقت چھپا سکتی ہے، ویسے بھی وہ اس وقت انسانوں کی دنیا میں ہے۔ وہ ایک انسان ہے، وہ کبھی بھی اپنی طاقت لوگوں میں ظاہر نہیں کرے گی۔ ان کے پاس اگر طاقت آئے گی بھی تو دیر سے آئے گی اور اس کو قابو میں بھی کر پائے گی۔ نیلا نشان جو آپ کے ہاتھ پر بنا تھا وہ تو بہت بچپن میں بنا تھا، جبکہ احلام کے ہاتھ پر نشان ابھی آ بھی گیا تو وہ نظر نہیں آئے گا، جیسے عمر کے ہاتھ کا نشان نظر نہیں آتا۔ احلام آپ سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ جس دن احلام خود کو پہچان جائے گی اس دن آپ کو بھی اس سے خوف آنے لگے گا۔ جبار، آپ کو پتہ ہے کہ عمر کی آنکھوں میں آج کتنے سالوں کے بعد خوشی دیکھ رہی تھی؟ میرا بیٹا بہت سال تڑپا ہے، آج جب اسے احلام ملی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیٹی احلام کو کہیں جانے نہ دوں۔ آپ مجھے بتائیے کہ ہماری بیٹی احلام اپنی پہچان کب جان جائے گی؟ اسے کب معلوم ہوگا کہ وہ شہزادی ہے اور اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ اب جیسے آپ نے جانا تھا ویسے وہ بھی جان جائے گی۔ عمر اسے احساس دلا دے گا۔ عمر تو ویسے بھی انسان ہے، میری طرح آدھا جن زیادہ نہیں ہے۔ احلام اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرے گی، ہمارا بیٹا اس کی محبت پائے گا، لیکن اسے تھوڑا سا صبر کے ساتھ چلنا ہوگا۔ احلام کی زندگی میں بہت ساری مشکلات آئی ہیں۔ چلے بچوں کی بات چھوڑ دیتے ہیں، کچھ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ہمیں بتائیے ہماری شہزادی کہ آپ نے ہمیں بالکل وقت دینا چھوڑ دیا، کیا ہو گیا؟ اگر ہمارے بیٹے بڑے ہو گئے ہیں تو ہمارا وقت ابھی بھی وہی ہے نا؟ اگر ہم دوسری دنیا میں ہوتے تو وہاں تو آپ کو ہم سے فرصت ہی نہیں ملتی، یہاں انسانوں کی دنیا میں تو آپ کو بہت فارغ وقت دیتے ہیں ہم آپ کو۔ انابیہ جبار کی طرف مڑی اور جبار کے ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگایا اور پھر ہنسنے لگی۔ فرصت کا وقت نہیں دیتے شہزادے، ہمارا سارا وقت تو آپ کا ہی ہے۔ ویسے بھی کچھ وقت میں ہمارے یہاں ہمارا کوئی پوتا یا پوتی آ جائے گا، پھر تو ہم اسی کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ اب جلدی سے ہماری پوتی آ جائے، اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم پھر سے ایک بچے کو پالیں گے۔ مجھے بڑا ہی شوق ہے اپنے بیٹوں کے بچوں کو پالنے کا۔ جبار انابیہ کی بات پر ہنسنے لگ گیا اور انابیہ کو خود کے قریب کیا۔ پہلے ہمیں تو وقت دے دیں، پھر اپنے بچوں کے بچوں کو بھی وقت دے دینا۔ احلام جس وقت اٹھی اس وقت تمام گھر کے لوگ کوئٹہ کے لیے نکل چکے تھے، کیونکہ کوئٹہ سے آگے ان لوگوں کو زیارت کے لیے جانا تھا۔ پہنچتے ہوئے دوپہر ہو جاتی، جبکہ احلام اٹھی 9 بجے کا وقت تھا۔ عمر جاگ چکا تھا اور احلام کے جاگنے کا انتظار کر رہا تھا۔ شکر ہے احلام، تم اٹھ گئی، جلدی سے تیار ہو جاؤ میری جان، ہم نے نکلنا ہے، کیونکہ ہمیں وہاں پہنچتے 2 گھنٹے لگ جائیں گے، پھر آگے کوئٹہ سے بھی
ہمیں 2 گھنٹے کا سفر ہے، شام میں ہمارا ولیمہ ہے، بہت دیر ہو جائے گی۔ احلام کا اٹھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بہت مشکل سے بستر چھوڑ کر اٹھی۔ اس نے اپنے سامنے صوفے پر ہی خوبصورت لباس دیکھا جس پر بلوچی کڑھائی ہوئی تھی۔ یہ بلوچی فراک تھا جو کام سے مزین تھا۔ کالے رنگ کی بلوچی فراک پر خوبصورت شیشوں اور کڑھائی سے کام کیا گیا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی ڈھیر سارے سونے کے زیور پڑے ہوئے تھے جو انابیہ رکھ کر گئی تھی کہ جب احلام اٹھے گی تو یہ پہن کر تیار ہوگی، کیونکہ وہاں زیارت میں بہت سے لوگ اس کے منتظر تھے۔ اس لیے انابیہ نے عمر کو نصیحت کی تھی کہ احلام کو دلہن کی طرح تیار کر کے لائے۔ فریش ہونے کے بعد احلام جب باہر آئی تو ناشتہ بیڈ پر پڑا ہوا تھا اور عمر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ میری جان، جلدی سے ناشتہ کر لو، پھر ہم لوگ تیار ہوں گے اور نکلیں گے۔ وہاں پہنچتے پہنچتے 3-4 بج جائیں گے اور پھر تمہارا استقبال ہوگا۔ تم نے دوبارہ تیار ہونا ہوگا ولیمے کے لیے، بہت تھک جاؤ گی۔ عمر، میں اتنا ہیوی ناشتہ نہیں کرتی، پراٹھا نہیں کھاتی میں۔ کوئی بات نہیں میری جان، تم جوس لے لو، تمہارے لیے میں سینڈوچ بنواتا ہوں، وہ کھا لو۔ میں جانتا ہوں کہ تم نہیں کھاتی پراٹھا، میں نے اپنے لیے بنوایا ہے، تم جلدی سے کھاؤ، پھر تم نے تیار ہونا ہے۔ کھانا بہت خاموشی سے دونوں نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد احلام اٹھی اور تیار ہونے کے لیے چلی گئی۔ تیار اس نے کیا ہونا تھا، بس کپڑے پہنے اور زیور پہن لیے۔ زبردستی عمر نے اسے تھوڑا سا میک اپ کروایا۔ اس کے بعد یہ لوگ اپنے پرائیویٹ جیٹ سے کوئٹہ کے لیے نکل گئے۔ احلام کی ساری فیملی بھی کوئٹہ نکل چکی تھی۔ ان لوگوں نے بھی ایئر لائن ٹکٹ بک کروائے تھے تاکہ جلدی کوئٹہ پہنچ جائے اور وہ وہیں سے زیارت کے لیے سب نے نکلنا تھا۔ آگے کی کہانی اگلے قسط میں ضرور سنیے گا۔ اب آگے احلام کی زندگی میں کیا تبدیلی آنے والی ہے۔ اللہ حافظ۔